اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجود وجودہ افتقار الممکنات وعلى قدرته وعلمه أحكام المصنوعات المنزه بجلال قدسه المناصبة الناقصات نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات ونشكره شكرا على نعمة المتظاهرات المتواطرات ونستعينه على كشف البأساء والضراء في جميع الحالات ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صاحب الآیات والبینات ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل عملا صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے. سورہ نحل قرآن مجید کا بہت ہی بابرکت اور خوبصورت سورہ ہے. شہد کی مکھی کو نحل کہا گیا ہے اور اس سورے میں تذکرہ ہے شہد کی مکھی کا، اسی لیے اسے سورۃ النحل. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا من عمل مؤمنا من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی مرد یا عورت عمل صالح انجام دے وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس عمل کے بدلے میں اجر عطا کریں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل اس نے انجام دیا تھا اس سے بہترین اجر اس سے عطا کیا جائے گا، پروردگار عطا کرے گا. صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، ذرا اس آیت کے پس منظر میں آنے سے پہلے آئیے ہر روز کی طرح آج بھی ذرا سے ایک مقدماتی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آیت تک پہنچ جاؤں گا. دیکھیے قرآن مجید میں دو طرح کی حیات کا تذکرہ ہوا ہے. حیات یعنی زندگی. قرآن مجید میں دو طرح کی زندگی کا تذکرہ ہے.
اور یہ ایک سے زیادہ مقامات پر پروردگار نے ان دو حیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک حیات کو جس کو میں نے یہ آیت پڑھا اس کے اندر ذکر ہوا ہے، اس کو کہا حیات طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید ہی میں ایک اور حیات کا ذکر ہوا، ایک اور زندگی کا ذکر ہوا۔ اس زندگی کو کہا گیا یہ زندگی وہ زندگی ہے جو جانور سے بدتر زندگی ہے۔ تو دو زندگی، انسان ایک، حیات دو، ایک حیوان سے بدتر حیات ہے اور ایک حیات طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ ارشاد رب العزت وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کیا ارشاد ہوا؟ ایک زندہ انسان ایسا ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ ایک زندہ انسان، مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، زندہ انسان۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ پروردگار فرماتے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے سینے میں دل تو ہے مگر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک زندہ انسان ایسا ہے کہ اس کے چہرے میں آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے زندہ ہے تو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ہم نے تو ایسا کوئی زندہ دیکھا نہیں ہے جو زندہ ہو، آنکھ بھی ہو نہ دیکھ سکے، زندہ ہو کان بھی ہو نہ سن سکے، سوائے اس کے کہ کوئی بیماری اس کو لگ گئی ہو، وہ الگ مسئلہ ہے۔ دل ہو اور فکر نہ کر سکے۔ تو پروردگار نے کہا نہیں، اس کا دل ہے، لہم قلوب، دل ہے ان کے پاس، لیکن اس دل کے ذریعے وہ حق اور حقیقت کے بارے میں غور و فکر نہیں کر سکتا ہے۔ لہم اعین، آنکھیں ہیں لیکن حق اور حقیقت کو اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، کان ہیں حق کی بات حقیقت کو وہ سن نہیں سکتی ہیں۔ بل ہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ حیوان اور حیوان سے بدتر ہیں۔ میں آپ کو اس آیت میں زیادہ اس لیے نہیں روکوں گا کہ بارہا اس آیت کو آپ نے ممبر سے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے اور ترجمہ سے بھی آگاہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ دل رکھنے والے لوگ ہیں، کان رکھنے والے لوگ ہیں، آنکھ رکھنے والے لوگ ہیں، مگر ان کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ آئیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے پھر ہم چلتے ہیں مولا کے کلام کی طرف۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے مولا نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام میں ارشاد فرمایا، کہا کہ فرشتہ، حیوان اور انسان، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ایک کو ملک کی شکل میں پیدا کیا ہے، فرشتے کی شکل میں، کچھ مخلوقات کو حیوانات کی شکل میں اور کچھ کو انسان کی شکل میں۔ فرق کیا ہے؟ مولانا کا فرق یہ ہے کہ جو اللہ نے جس کو فرشتہ بنا کے پیدا کیا ہے اس کے پاس عقل تو ہے لیکن اس کے پاس خواہشات نہیں ہیں۔ وہ ہمارے آپ کی طرح بھوک و پیاس، لباس و مکان کا محتاج نہیں، خواہشات نہیں، عقل ہے اس کے پاس۔ کہ اللہ نے جن کو حیوانات کی شکل میں پیدا کیا ہے ان کے پاس خواہشات ہیں پر عقل نہیں، اسی لیے ان کا حساب بھی نہیں ہے۔ اور حضرت انسان کو جو پیدا کیا، خواہشات اور عقل دونوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے پاس خواہش بھی ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اب وہ فرشتہ اس کی بات اپنی جگہ، حیوان اپنی جگہ چھوڑ دیں، اب بات ہے حضرت انسان۔ مولا فرماتے ہیں یہ انسان کہ جس کو اللہ نے عقل اور خواہشات دونوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اب اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک دفعہ صورتحال یہ ہے کہ اس کی عقل بلند ہے، عقل اوپر ہے، خواہشات نیچے ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ اس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب ہے۔ وہ دنیا کا ہر کام کرنے سے پہلے عقل استعمال کرتا ہے، پھر اس کام کو، پھر اس خواہش کو انجام دیتا ہے۔
عقل بلند ہے، خواہش نیچے ہے۔ کہا یہ انسان فرشتے سے افضل ہے۔ پھر مولانا نے ارشاد فرمایا ایک وہ انسان ہے کہ جس کی خواہشات اوپر ہیں، عقل نیچے ہے، اس کی خواہشات اس کے عقل پر غالب ہیں۔ کہا یہ وہ ہے جو حیوان سے بدتر ہے۔ اللہ بھیجے مل کے محمد و آل محمد۔ مگر میری یہ باتیں آپ کی طبیعت پر گراں گزرے تو اب یہ میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ کہنا ہے، اور وہی کہنا ہے جو میں سوچ کر آیا ہوں کہ آج یہ پیغام دے دوں گا۔ مولانا نے کہا کہ اگر اس کی خواہش اس کے عقل پر غالب آ جائے تو یہ حیوان سے بدتر ہے، اور اس کی عقل اس کے خواہشات پر غالب ہو تو یہ فرشتے سے افضل ہے۔ اب چونکہ آپ عشرہ محرم کے اس فرش اعظم میں بیٹھے ہیں، اسی مولا کی مثال کو سمجھانے کے لیے نوجوان دوستوں کے لیے میں مثال ہی اسی مناسبت سے دینے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، عصر عاشور سے پہلے امام حسین نے کربلا کے میدان میں بارہا لشکر یزید سے خطاب کیا ہے۔ تاریخ کربلا میں، مقاتل کی کتابوں میں امام کے کلام کو ایک نہیں کئی جگہ لکھا ہے، محدثین نے، علماء نے بیان کیا ہے، اور مختلف مولا کے کلام ہیں وہاں پر، خطبات ہیں، خطاب ہیں جو آپ نے بارہا خطاب کیا ہے۔ ان میں سے مولا کا آخری خطاب ہے مقتل میں جانے سے پہلے، کہ فوج اشقیاء کے سامنے گئے اور اتمام حجت کیا ہے، اور مولا نے یہی جملے جو مقتل میں جانے سے پہلے عمر سعد کی فوج کے سامنے جو جملے ادا کیے ہیں، اور میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو یہی جملے ملتے جلتے ہیں اس وقت بھی جب مولا کو مدینے میں دربار میں طلب کیا گیا تھا بیعت طلب کرنے کے لیے، اس وقت بھی مولا نے عین اسی طرح کے جملے ادا کیے ہیں۔ میرے مولا لشکر یزید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ مولا اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس محمد رسول اللہ کا نواسہ ہوں۔ اور تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، اور میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا جگر گوشہ ہوں۔ میں ہوں جس کے گھر پر وحی نازل ہوتی تھی، میں ہوں جس کے گھر پر فرشتے اترتے تھے۔ انا اہل بیت النبوتی و معدن الرسالتی و مختلف الملائکتی، ملائکہ کا آنا جانا ہمارے گھر میں ہوتا تھا، رسالت ہمارے گھر میں تھی، نبوت ہمارے گھر میں تھی، میں وہ ہوں، پھر بھی تم مجھ سے لڑ رہے ہو، جنگ کرنے آئے ہو۔ لشکر یزید کی طرف سے عمر سعد کی طرف سے جواب آیا، اور انہوں نے ایک زبان ہو کے کہا حسین جو تم کہہ رہے ہو ہم جانتے ہیں کہ تم رسول کے نواسے ہو، تم علی کے فرزند ہو، تم زہرا کے بیٹے ہو، تم اہل بیت نبوت میں سے ہو، ہم جانتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم نے آج ارادہ کیا ہے کہ اے حسین جتنا جلدی ہو سکے ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور پھر یزید کے دربار سے انعام حاصل کریں گے۔ مجھے بتائیے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ میرے مولا نے کہا اگر کسی کی خواہش اس کی عقل پر غالب آ جائے، یہاں خواہش کیا ہے؟ یہاں خواہش کسی کو حکومت کی ہے، عمر سعد کے لیے وعدہ ہوا تھا کہ رئی کی حکومت تمہیں مل جائے گی، کسی کو سونا چاندی ملنے کی امید ہے، کسی کو گورنری ملنے کی امید ہے، کسی کو گھوڑا، کسی کو زمین، کسی کو دولت، بہرحال یہ ہے کہ کچھ دنیا کی نعمتیں اسے مل جائیں گی،
اور اس کی خاطر نواسے رسول کو قتل کرنے کے لیے یہ آمادہ ہیں، اور اپنی گندی زبان سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ہمارا ارادہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم تمہیں شہید کر دیں اور جا کے انعام لے لیں۔ مولا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں بل ہم اضل سبیلا، جن کی زندگی جانور سے بدتر ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں ذہن محترم، آپ فرش عزا پہ روزانہ آ رہے ہیں، اور اس فرش عزا سے اٹھ کے کسی اور فرش عزا میں، پھر اس کے بعد کہیں جلوس میں، کہیں نوحہ خانی میں، کہیں مرثیہ میں، الحمدللہ یہ ایک عبادت سمجھ کے ہم اور آپ اس کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا ہم سب کی عزاداری کو، عبادات کو، ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اب میں مثال دینے جا رہا ہوں کہ مولا نے کہا کہ اگر کسی شخص کی عقل اس کی خواہش پر غالب ہو جائے تو اس کا کردار فرشتے سے بلند ہو جاتا ہے۔ اب آپ مثال سمجھیں، یہ روایت بھی میں نے بارہا ممبر سے بیان کی ہے، آپ کی یاد دہانی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ اگر، اب یہ وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کہیں قرآن کی محفل ہے، محفل قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن کے اوپر بیان ہو رہا ہے، قرآن کی ایک تلاوت ہے، محفل نعت ہے، محفل منقبت ہے اور مجلس، کوئی بھی ایسی نورانی محفل ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو، جس میں دین کی بات ہو، جس میں ہدایت کی بات ہو۔ مجھے بتائیے کہ ہم اور آپ کی نگاہ میں ایسی محفلوں کی کیا قدر و قیمت ہے؟ بہت زیادہ۔ ہم دنیا کی تمام محفلوں پر اس محفل کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ قرآن کی محفل ہو، چاہے وہ جشن ولادت کی محفل ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکیزہ اور مقدس محفل ہے۔ عزیزان محترم، میں نے روایت پڑھی کہ جب فرش عزا بچھتا ہے اور عزادار وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس فرش عزا پر اترتے ہیں اور ان عزاداروں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے واپس جاتے ہیں، عرش الہی کی طرف جاتے ہیں۔ جب یہ ادھر پہنچتے ہیں جہاں ان کا اپنا ٹھکانہ ہے، ان کی اپنی جگہ ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے فرشتے ان سے ایک سوال کرتے ہیں، بھائی تمہارے بدن سے آج ایک الگ قسم کی خوشبو آ رہی ہے، ہمیں بتاؤ کہ تم یہ خوشبو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہاں سے جانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ زمین پر کہیں حسین کی مجلس ہو رہی تھی، زمین پر کہیں قرآن کی محفل تھی، زمین پر کہیں نعت کی محفل تھی، منقبت کی محفل تھی، میں وہاں گیا تھا، وہاں کی یہ خوشبو تھی، میں اس خوشبو کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ فرشتہ حسرت کرتا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی یہ خوشبو میسر ہوتی۔ وہ یہ جانے والا فرشتہ کہتا ہے اے کاش کہ تو پہلے آ جاتا، وہ محفل، وہ مجلس تو ختم ہو چکی ہے، ہاں اس جگہ کی در و دیوار ابھی باقی ہے، اگر تم جاؤ گے تو اس در و دیوار سے بھی یہی خوشبو تمہیں مل سکتی ہے۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اگر ایک شخص پاکیزہ روح کے ساتھ، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اگر کوئی شخص اپنے پاکیزہ روح کے ساتھ، پاکیزہ بدن کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اگر اس فرش عزا پر آتا ہے، کسی عبادت خانے میں آتا ہے، مصلی عبادت پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا اپنا مقام نہیں، وہ کتنا بلند ہوگا وہ تو اللہ جانے،
اس کے بدن کی خوشبو اتنی اہم ہوتی کہ فرشتہ اس پر ناز کرتا ہے. اس کا مقام کتنا بلند ہوگا یہ تو رب جانے. اس کے بدن کی خوشبو اتنی اہم ہوتی ہے، اس کا وہ مقام ہوتا ہے کہ فرشتہ اس پہ ناز کرتا ہے، وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ خوشبو مل جاتی. میرے نوجوان دوستو، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان فرشتے سے بلند ہو جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے. اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ آداب عزاداری کے حوالے سے ایک پیغام چل رہا ہے آج کل، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ سوشل میڈیا پر ہیں، آپ سب کی نگاہ سے یہ پیغام گزرا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ پہلا جملہ یہ لکھا جاتا ہے، جب فرش عزا پر جاؤ تو وضو کر کے جاؤ. بدن تمہارا پاک ہونا چاہیے، لباس تمہارا پاک ہونا چاہیے. میرے نوجوان، صرف تم بدن اور لباس کی پاکیزگی پر نہیں جانا، پہلے اپنی روح کو پاک کرنا، پھر فرش عزا پر آنا. پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا، پھر فرش عزا پر آ جانا. تو اگر انسان کوئی ایسا عبادت گزار، کوئی ایسا عزادار جو خلوص کے ساتھ، پاکیزہ بدن کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے آ جاتا ہے، تو یہ عبادت گزار، یہ عزادار، یہ زائر، یہ حاجی، یہ زوار، یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا. من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی شخص، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، عمل صالح انجام دیتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس سے ہم ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. وہ زندگی نہیں جو جانوروں سے بدتر تھی، نہیں، حیاتاً طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی ہے. اب مجھے اس پاکیزہ زندگی پر زیادہ رکنا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ میں نے مثال دے دیا اور آپ کو سمجھا دیا. عزیزان محترم، پاکیزہ زندگی یہ زندگی نہیں ہے جس میں ہم کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں، جس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی، تجارت، کاروبار، یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے. یہ تو سارے انسانوں کی زندگی ہے، اس میں تو شاید ہم سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے. حیات طیبہ ایک ایسی پاکیزہ زندگی ہے جس پر فرشتہ ناز کرے. اب میں نے ایک مثال دے دیا تھا، ایسے سے ملتی جلتی ایک مثال دیتا ہوں، بس آگے بڑھتا ہوں. عزیزان محترم، سنو گے توجہ سے، حیات طیبہ کیا ہے؟ اے انسان جو صبح نکلتا ہے اور رزق کی تلاش میں اور شام کو تھکا ہوا آتا ہے، کہ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کو، کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہر میں رہنے والے لوگ کتنی آسائش میں رہتے ہوں گے، مگر میں جانتا ہوں کہ شہر کے لوگوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. میں یہ مثال دیتا ہوں کہ شہر میں رہنے والے کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی فیکٹری میں اگر صبح کسی مشین کا بٹن آن کر دیا جاتا ہے تو پورا دن وہ مشین گھومتی رہتی ہے، اور شام کو جیسے اس کا سوئچ آف کر دیا جاتا ہے مشین رک جاتی ہے. یہاں انسانوں کا بھی یہی حال ہے، یا انسانوں کا بھی یہی حال ہے. عزیزان محترم، ایک حیات طیبہ کی طرف جانے کے لیے دیکھیے، اگر وہ خالص خدا کے لیے کام کرے تو اس کے رزق میں، اس کی عمر میں کتنی برکت آتی ہے. بس مثال سنو اور آگے جب وقت آپ کا زیادہ نہ ہو. میں نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے عبدالحسین امینی کی مثال دیا تھا، مکتب تشیع کی، ایک عظیم شخصیت اور عالم دین. ایک شخصیت کی مثال سنو آج، اس کا نام ہے محمد باقر اور لقب ہے میر داماد. حیات طیبہ کو ذہن میں رکھنا.
کہ ہم اپنی آسائش اور زندگی کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور اگر ہماری نیت خالص ہو، خدا کے لیے کام کریں، تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی کتنی بابرکت ہو جاتی ہے۔ بس مثال دیکھیں، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ میر داماد ایک طالب علم ہے، مدرسے کے حجرے میں، آج کے مدرسے بہت عالی شان ہے الحمدللہ، اس زمانے کے مدرسوں کا ہم نے پڑھا ہے اور اپنے اساتذہ سے سنا ہے۔ ایک طالب علم کی زندگی میں محمد باقر میر داماد اپنے حجرے میں رات کو مطالعہ کر رہا ہے، چراغ کی روشنی میں، چراغ کی روشنی میں مطالعہ کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک خاتون کمرے کے اندر اس کے حجرے میں داخل ہو گئی۔ یہ پریشان ہو گیا کہ مدرسے کا حجرہ اور ایک خاتون کا آنا، سخت پریشان ہوا کہ خاتون نے فوراً اسے اشارہ کر دیا، کوئی بات نہیں کرنی ہے، کسی کو اطلاع نہیں دینا ہے میرے آنے کی، جو کچھ ہے مجھے کھانے پینے کو دو اور مجھے یہاں رات گزارنے دو، ورنہ شور کروں گے باہر نکل کر تمہاری عزت کے لیے مسئلہ خراب ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ ڈر کے مارے خاموش ہوا، جو کچھ تھا اس کو دے دیا۔ خاتون نے کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ میر داماد نے چراغ کی روشنی میں کتاب کو کھولا اور جاگتا رہا۔ عزیزان مطلب ایک جوان طالب علم ہے، ایک خاتون حجرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اس کے پاس خواہشات بھی ہیں، عقل بھی ہے۔ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ لینا، خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے۔ یہاں عقل کو خواہش پر غالب کرنا ہے یا خواہش کو عقل پر غالب کرنا ہے، یہ امتحان کا مرحلہ ہے۔ خواہش بار بار کہہ رہی ہے، اندر سے وسوسہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو ایک خاتون ہے، عقل کہہ رہا ہے نہیں میر داماد محمد باقر تجھے اس سے بچنا ہے، لہٰذا بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ خاتون کھا پی کے سو چکی تھی، یہ کتاب کھول کے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے اس کے اندر وسوسہ پیدا ہو رہا تھا، ویسے اس نے اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر رکھا، انگلی جل گئی، درد اٹھا، وہ جو خیال تھا دماغ سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس جلی ہوئی انگلی کی تکلیف کچھ کم ہوئی، پھر شیطانی خیال دل میں آیا، دوسری انگلی چراغ کے اوپر رکھ دیا، انگلی جل گئی، درد کی وجہ سے وہ جو خیال تھا اس کے دماغ سے محو ہو گیا، مٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس طرح رات گزر گئی۔ میر داماد محمد باقر نے اپنی 10 انگلیاں جلا دیا اور صبح پتہ چلا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کوئی ناراضگی ہوئی، کوئی معاملہ خراب ہوا، گھر سے نکلی تھی اور آ کے کمرے میں پناہ لیا تھا۔ خیر بہرحال اب یہ شہزادی اپنے محل کو واپس چلی گئی یا ان کو لے جایا گیا، جو بھی معاملہ تھا۔ اور جانے کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا بیٹی سے کہ رات کہاں گزاری ہے؟ کہا فلاں طالب علم کے حجرے میں۔ عزیزان محترم، ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ ایک طالب علم کا حجرہ ہے، خاتون رات میں تنہا تھی، وہاں پر میر محمد باقر کو طلب کر دیا گیا، بتاؤ کہ تم اپنی رات جو گزاری ہے اس کی پاکیزگی کی دلیل کیا ہے؟ میں نے بہت مختصر کر دیا واقعے کو۔ میر داماد نے، محمد باقر نے بادشاہ کے سامنے اپنی انگلیوں کو آگے کر دیا، کہا یہ انگلیاں میں نے جلائی ہے اور نفس پہ میں نے قابو کیا ہے، یہ اسی بات کی میری پاکیزگی کی دلیل یہی ہے۔ بس عزیزان محترم، بادشاہ نے اسی شہزادی کے ساتھ کہا اسی وقت اس کی شادی کا اہتمام کرو، شادی کروا دی گئی۔ یہ بادشاہ کا داماد ہوا، اسے میر داماد لقب ملا اور اس کی زندگی اتنی پاکیزہ گزری۔ عزیزان محترم، اپنے زمانے کے تمام علوم کا ماہر تھا، جس میں علم کلام، علم فلسفہ، علم ریاضی، علم اصول، علم فقہ، جتنے علوم حوزہ جات میں پڑھائے جا رہے تھے تمام علوم کا یہ ماہر تھا۔ 100 کتابیں اس کی اس وقت موجود تھی، آج بھی اس کے حوزے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور عزیزان محترم یہ اس کے آثار ہیں، یہ اس کی حیات طیبہ ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ اور عزیزان محترم مجھے بتائیے کہ پھر اس کو رزق کیسے ملا ہوگا؟ پھر روزی کی تلاش میں اسے کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہی محل میں اس کو جگہ مل گئی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے گا فلنحینہ حیاتا طیبہ، یہ ہے پاکیزہ زندگی۔
یہ تو بات دنیا کی تھی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے وعدہ کیا دنیا میں تمہارے لیے یہ حیات طیبہ کا ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، آخرت میں جو اجر تجھے مل جائے گا تیرے عمل سے بہت بڑا اجر ہوگا، وہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم نے عمل کیا ہے اس سے بہترین اجر تجھے عطا کر دیا جائے گا. بس عزیزان محترم مجھے معاف کر دینا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. ذرا حیات طیبہ کو ذہن میں رکھیں اور بس میں مصائب کے قریب ہو رہا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل خدا، شیخ الانبیاء، خلیل خدا ابراہیم نے خانہ کعبہ تیار کیا. جب خانہ کعبہ مکمل ہوا اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج. اے ابراہیم اب اعلان کرو لوگوں کو کہ آئے اور اس خانہ خدا کے حج کرے، خانہ کعبہ کے حج کے لیے آئے. حضرت ابراہیم نے کہا پروردگارا میری ناتواں آواز کہاں تک پہنچے گی؟ مائک تو ہے نہیں اس زمانے میں، نہ انٹرنیٹ ہے، اور مکے کی آبادی آپ کو اندازہ ہے کتنی آبادی ہوگی. اس لیے کہ جناب ابراہیم نے جب جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے تو آبادی ہونی شروع ہوئی ہے، مختصر آبادی ہے، باقی صحرا ہے اور پہاڑیاں ہیں. آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میری آواز میں کیسے اعلان کر دوں؟ اللہ نے حکم دیا کہ تمہارا کام اعلان کرنا ہے. علیک بالاذان، اے ابراہیم تم صرف اعلان کر دو، علینا بالبلاغ، تمہاری آواز کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اب مفسرین قرآن نے لکھا حضرت ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا لوگو آ جاؤ خانہ خدا کے حج کرو، خانہ کعبہ کے حج کے لیے آ جاؤ. یہ اعلان حضرت ابراہیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، مفسرین نے لکھا کہ اس اعلان کو پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب نے سنا، اس لیے کہ وعدہ اللہ کا تھا علینا بالبلاغ، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. تم نے اعلان کر دیا، ہم نے دنیا کے سارے انسانوں تک یہ آواز پہنچا دی. تو کیا صرف انسانوں تک؟ کہا نہیں، قیامت تک آنے والے لوگ جو عالم زر میں تھے، پرسوں کی مجلس اگر آپ کو یاد ہے کہ جو اپنے باپ دادا کی پشت میں تھے، یہ آواز ان سب تک پہنچائی گئی. وہ شخص جو کہ قیامت تک آئے گا سب کو عالم زر میں ان کی روح تک، ان کے ذرے تک یہ آواز پہنچی کہ اذن بالحج، حج کے لیے آ جاؤ. اور اس وقت جس نے لبیک کہا علماء نے لکھا اسی کو حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، قیامت تک نصیب ہوتی رہے گی. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. میرا اور آپ کا کام اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. حضرت ابراہیم خلیل خدا کو اللہ نے کہا تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ آواز پہنچے گی یا نہیں، وہ ہمارا کام ہے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے تجھ سے کہا ہے تو اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. عزیزان محترم کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ برآمد ہو جائے، یہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو. تمہیں جو حکم دیا گیا ہے، جس کام کے لیے کہا گیا ہے، تم اس حکم کو بجا لاؤ، اس کام کو بجا لاؤ. نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، تم نے ذمہ داری پوری کرنی ہے. معلوم ہے یہی ابراہیم خلیل کہاں ہیں؟ آگ میں ہیں. اور آگ کتنی بڑی ہے اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں رہا. ایسے میں ایک پرندہ کہ بعض تفاسیر میں نے دیکھا وہ بلبل ہے، جس کو آپ بلبل کہتے ہیں، جس کی بہت ہی شیرین آواز ہوتی ہے. اگر کسی انسان کو اس کی خوبصورت آواز کی تشبیہ دینی ہو تو کہتے ہیں بلبل کی آواز ہے اس کی. چونچ میں پانی لیا اور جا کے فضا میں اڑتی ہوئی اس آگ کے اوپر جا کے
وہ جو پانی کا قطرہ تھا وہ گرا دیا۔ کسی پرندے نے طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا یہ قطرہ اور اتنی بڑی آگ؟ کہا آگ بجھانا میری ذمہ داری نہیں ہے، جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، جتنے اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، اس کے مطابق مجھے اپنا فریضہ ادا کرنا۔ مجھے ابراہیم کو بچانے کے لیے جو میں کر سکتی ہوں وہ کام میں نے کرنا ہے۔ آگ بجھانا خدا کا کام ہے۔ اذن فی الحج، حج کے لیے اعلان کر دو، علیک الاذان وعلینا البلاغ۔ حیات طیبہ کی بات ہو رہی ہے کہ اب مجھے پیغام کو یقیناً آگے بڑھانا تھا، لیکن میں پوری بات اب مکمل نہیں کر سکوں گا۔ میں نے انسانوں کی مثال دیا تھا عزیزان محترم، وہ پتھر اتنا محترم ہوا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا تھا، اللہ نے اس کو مقام ابراہیم بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل نے اعلان کیا تھا، اسی پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان آیا اور اس کو مقام ابراہیم قرار دے کر خانہ کعبہ میں اس کو نصب کیا۔ قیامت تک جانے والا حاجی مقام ابراہیم کی زیارت بھی کرتا ہے اور مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ کیا ہے؟ کہا پروردگار نے اعلان کر دیا جو ہمارے لیے قربانی دیتا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا جو ہمارے لیے قربانی دیتا ہے، ہم اس کے آثار کو مٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے آثار کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اے ابراہیم، قربانی تو نے دی تھی، لہذا تیرا نام بھی زندہ رہے گا اور تیرے آثار بھی زندہ رہیں گے۔ صرف زندہ نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا اثر بناؤں گا، ہر حاجی سے کہوں گا پہلے طواف کرو گے، بعد میں اس مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو گے۔ یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو۔ مقام ابراہیم سامنے اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کا مقام پتھر تو اتنا عظیم ہے کہ ہر نمازی کے سجدے کے سامنے تیرا مقام۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ دیتے ہیں اور اس کے آثار کو بھی ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کو شعائر اللہ کہا ہے۔ بس عزیزان محترم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ کیا ہے صفا اور مروہ؟ ایک نبی خدا کو بچانے کے لیے حضرت ہاجرہ کی ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑی کوشش ہے، بڑا مقام ہے، مگر میں نے کہا وہ چند لمحوں کی کوشش ہے، اس لیے کہ ادھر نبی خدا، اس لیے کہ جس کو نبی بننا ہے وہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہے۔ وہ پیاسا ہے، اس کی جان بچانی ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے جناب ہاجرہ نے کیا کیا تھا؟ صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگایا تھا، کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ یہ 7 چکر اس نبی خدا کو ان کی جان بچانے کے لیے بطور قربانی ماں نے انجام دیا تھا۔ کہا تم نے ہمارے نبی کو بچانے کے لیے ایک چکر کاٹے ہیں، ہم تمہارے اس چکر کو اللہ کی نشانی قرار دیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے ہر حاجی کے لیے یہ کہیں گے کہ سنت ہاجرہ کو جب تک ادا نہیں کرو گے تمہارا حج ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو بس عزیزان محترم، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان ایام اعزاء میں زیارت وارثہ کی تلاوت ہر مومن کرتا ہے
کہ اس کے آخر میں یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں، اے شہدائے کربلا، تم نے امام حسین پر حقیقت میں دین خدا کے لیے اپنی جان قربان کر کے تم نے اپنے آپ کو بھی پاکیزہ کیا، وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، اور وہ زمین بھی پاکیزہ ہوئی جس زمین میں تم دفن ہوئے ہو۔ یہ زمین کیوں پاکیزہ ہوئی؟ تیری ذات تو اس لیے پاکیزہ ہوئی کیونکہ تو نے دین خدا کو بچانے کے لیے، اللہ کی حجت کو بچانے کے لیے، اللہ کی حجت کی نصرت کے لیے تم نے قربانی دیا تھا، تم نے قربانی دے کے اپنے آپ کو شہید کیا، اس لیے تم پاکیزہ ہوئے، اللہ نے تجھے ایک حیات طیبہ عطا کر دیا۔ یہ زمین کیوں پاک ہو رہی ہے؟ یہ زمین اس لیے کہ یہ زمین تمہاری نشانی ہے، یہ زمین تمہاری نشانی ہے، تمہارے آثار ہیں۔ اب ہم اس کو بھی شعائر اللہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہیں گے کہ جاؤ کربلا میں، کربلا وہ زمین ہے کتابت الارض التی فیہا دفنتم، جس کو پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا۔ اجرکم اللہ، میں نے ابھی آذان کی بات کی کہ حضرت ابراہیم سے کہا علیک الاذان، اے ابراہیم آذان بلند کرو، وہ حضرت ابراہیم کی اذان تھی، اور صبح عاشور کربلا میں علی اکبر کی اذان۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے اپنے فرزند علی اکبر سے کہا جاؤ علی اکبر آج تم اذان دو گے۔ علی اکبر روزانہ اذان نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ مقاتل میں اور تاریخ کربلا میں لکھا ہے کہ امام کا مؤذن کوئی اور ہے جو روز اذان دیتا ہے، مگر آج مؤذن کو روک کے مولا نے کہا کہ جاؤ علی اکبر تم اذان دو۔ سنو گے جملہ کہ مولا نے علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی ہے؟ اس لیے کہ میرے مولا نے جب علی اکبر کو روانہ کیا مقتل کی طرف، تو تب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دعا مانگی، پروردگارا گواہ رہنا، اپنے مقتل کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، جو سیرت میں، جو گفتار میں، جو کردار میں میرے نانا رسول اللہ کے مشابہ۔ پروردگارہ جب بھی میں اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کا مشتاق ہوتا، میں اپنے بیٹے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا، اور آج میں اسی کو مقتل کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ حسین آج لہجہ رسول میں اذان سننا چاہ رہے ہیں۔ اصحاب امام حسین آج لہجہ رسول اللہ میں علی اکبر کی اذان سننا چاہ رہے تھے، اس لیے علی اکبر نے اذان دی، اور جب علی اکبر روانہ ہوئے ہیں تو میرے مولا نے سب سے پہلے کہا جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، علی اکبر جب خیمے کے اندر گئے ہیں جناب زینب ام کلثوم سے اجازت لینے کے لیے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی اکبر کے نکلنے میں بہت دیر ہو گئی، مگر میں نے عجیب منظر یہ دیکھا کہ جس خیمے میں علی اکبر گئے تھے اس خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا اور بار بار اٹھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہو، کوئی بی بی آ کے دامن پکڑتے ہو گے، علی اکبر ایک دفعہ اپنے چہرے کی زیارت کرا دے۔ پھر علی اکبر نکلنا چاہتا ہوگا، کوئی بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہوگی علی اکبر ذرا رکنا، اپنے چہرے کی زیارت کروا دے۔ بس بہت دیر کے بعد علی اکبر نکلے اور علی اکبر کو روانہ کیا۔ میرے مولا نے روانہ کر کے ایک جملہ کہا، بیٹا علی اکبر جب مقتل کی طرف آگے بڑھو تو تھوڑی تھوڑی دیر رک کے پیچھے ہوں کہ مجھے دیکھتے جاؤ۔
بابا آپ نے مجھے یہاں تیار کر کے مقتل کی طرف روانہ کیا ہے، ابھی میری سواری کے پیچھے پیچھے میرے مولا نے ایک جملہ کہا، سنو گے؟ علی اکبر کہا تیری بھی کوئی جوان اولاد ہوتی، کوئی جوان بیٹا ہوتا جو مرنے کے لیے مقتل کی طرف روانہ ہوتا تو تجھے پتا چلتا بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ بس علی اکبر چلے، علی اکبر نے جہاد کیا، آواز بلند کی السلام علیکم یا ابتا، بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ مولا چلے علی اکبر کے جنازے پر، علی اکبر کی جان ابھی باقی تھی، میرے مولا نے چاہا کہ علی اکبر کو اٹھا کے خیمے میں لے جاؤں۔ یہ جملہ پھر کہتا ہوں، جوان بیٹے کا لاشا اور بوڑھا بھا، علی اکبر کو اٹھایا نہیں دیا، اٹھایا نہیں جا سکا۔ امام حسین سے امام نے کہا بیٹا علی اکبر تم ایسا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو میری گردن پہ حمائل کر دو، میں تمہیں اٹھاتا ہوں۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ امام حسین کی گردن پر ڈالا، مگر دوسرا ہاتھ مسلسل سینے پر تھا۔ مولا نے کہا علی اکبر دوسرا ہاتھ بھی میرے گردن پر ڈال دو۔ کہا بابا دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ علی اکبر کیا ہوا؟ کہا ظالم نے جو نیزہ مارا تھا اس کی انگلی ٹوٹ کے میرے سینے میں رہ گئی ہے، بابا بہت درد ہو رہا ہے، میرے ہاتھ سے سینے کو دبا کے رکھا ہے۔ ایک دفعہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھا، مولا نے کہا علی اکبر ہاتھ ہٹا، میں نیزے کی انگلی کھینچتا ہوں۔ ادھر علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، ادھر امام حسین نے نیزہ کھینچا۔ بس عزیزو یہاں نیزہ کھچنا تھا، علی اکبر کا جگر نیزے کے ساتھ حسین کے ہاتھوں میں آیا۔ ہائے حسین آپ کی مظلومیت پر ہمارا سلام، انا للہ و انا الیہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ علی اکبر کا ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی مال و جان